हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए, उसका नाम है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का आज का बयान होने वाला है। तो बयान का टाइटल है दुआ मांगो तो ऐसे। तो देखते हैं वीडियो, और ओरिजिनल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने ही वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगती है बताइए। हमने अभी ये वीडियो देखी नहीं है, हमारे साथ आप भी एंड तक देखिए। तो चलो पहले वीडियो स्टार्ट करते। दुआ कभी मुसलमान की रद्द नहीं जाती। मुस्नद अहमद में हदीस है कि मुसलमान की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती, ये ज़हन में रखिएगा। नबी इस्लाम फरमाया कि वो तीन तरह से कबूल होती है, या जो कुछ मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई बेहतर नेमुल बदल मिल जाएगा, कोई मुसीबत भी टाल सकती है, और अगर ये ना हुआ तो वो तुम्हारी दुआ क़यामत के दिन के लिए स्टोर कर दी जाएगी, तुम्हें अजर मिलेगा। लिहाजा ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि दुआ रिजेक्ट होती है। दुआ कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। दूसरी बात, दुआ करना ऑप्शनल नहीं है, ये मुसलमान पे फर्ज है। जो मुसलमान दुआ नहीं करता वो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह ताला का बागी है, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, सूरह अल-मुमिन की आयत नंबर 60 है। ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो। जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं, मैं उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। दुनिया के बादशाह तो मांगने पर नाराज होते हैं, और हम उस बादशाह की इबादत करते हैं कि जिससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है। यह जरूरी है। अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो चाहता है ना कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि जब हालात फेवरेबल हो उस वक्त भी अल्लाह को याद करे। हाँ, दुआ से अपने आप को बेनियाज नहीं करना। ठीक है। फिर देखें सूरह अल-बकरा की 186 आयत मशहूर, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान। हाँ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप फरमाएं मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, लेकिन फल यस्तजीबू ली, इनको भी तो चाहिए कि मेरा हुक्म माने, वल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये कामयाब हो सके। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं मेरे भाई, ये दोनों तरफ से है। इस तरह नहीं होगा कि आप नाफरमानियों की जिंदगी गुजारें और फिर आप बागियों वाली जिंदगी गुजारें और फिर दोस्तियां भी निभाने की कोशिश करें। फिर दुआ का एक प्रोटोकॉल है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम बैठे थे, सैयदना अबू बकर सैयदना उमर बैठे थे, एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया साइल ने जल्दी की। फिर एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की हम्द की, फिर दुरूशी पढ़ा, तो आपने फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। और दूसरे बंदे को आपने बुला के कहा कि जब दुआ करो पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर दुरूशी पढ़ो, फिर अल्लाह से मांगो। और नमाज में देखें, पहले हम अल्लाह की हम्द करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर सलाम अर्ज करते हैं, उसके बाद दुरूशी पढ़ते हैं, और एंड पे दुआ। ये प्रोटोकॉल है दुआ का, ये तरीका है दुआ करने का। आपने दुआ इस तरीके से अल्लाह के हुजूर पेश करनी है, तो दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। और बाज़ औक़ात इंसान ये चाहता है कि जो मैं मांग रहा हूं ना यही मुझे मिल जाए। ये सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी है। मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसी दुआएं जानता हूं जो मैं आज कहता हूं कि शुक्र है वो कबूल नहीं हुई, और उस वक्त अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। मैंने खिलाफे काबा 2002 में पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, बजाय ये कहने के कि मुसलमान मारना, मैं एक फिरके के लिए दुआ कर रहा था। शुक्र है अल्लाह कबूल नहीं की थी, तेरी मेहरबानी। आंदा भी कोई दुआ कबूल ना आए थे, उसी में बेहतरी है जो कुरान में है ना, कि जिस चीज से तुम कराहत महसूस कर रहे होते हो ऐन मुमकिन है उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी भी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बाज़-औक़ात इंसान किसी चीज में कराहत महसूस कर रहा है, उसमें खैर छुपी हुई है, और जिस चीज को मोहब्बत की नजर से देख रहा है उसमें उसके लिए शर छुपा हुआ है। इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी मिसाल प्यारी दी थी कि आपका अमेरिका में कोई बिजनेस हो और आपने फ्लाइट से पहुंचना हो, मीटिंग हो आपकी, और वो मीटिंग आप अटेंड करें तो आपको करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला है, और अगर रह जाए तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा सारे बिजनेसमैन के लिए। आप जैसे ही ट्रैफिक के लेट होने की वजह से एयरपोर्ट पहुंचे और आपको पता चले कि वो जहाज उड़ गया है जिसमें आपने जाना था, तो आप कहेंगे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर थी जो मैंने सुनी। और उसी गाड़ी में वापस आते हुए आपको खबर मिले कि वो जहाज क्रैश कर गया,
تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی. شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے, وہ فرشتہ تھا, وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے. یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں, ساری اچھی نکلی ہیں, لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے, کتنی منتوں سے مرادوں سے, اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا, تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے, لیکن دعا ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسمسٹک نہ ہو, آپٹیمسٹک. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے, اگر وگر نہیں, پورے پیشن سے مانگیں, صحیح دعا مانگیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کہ ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے لے. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے, یہ کہتے تھے. وہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے, اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے وقنا عذاب النار, جہنم کی آگ سے بچا لے. تو نبی الاسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. پھر نبی الاسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں, ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو, لمبی ہو, ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے, اور فراخی ہو. نبی الاسلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے, شریکاں نال. ہاں پنجابی کہتے شریکاں نال, کیونکہ انسان دوسروں پہ لگا لیتا ہے, شریکاں نہیں دیتا. جدھر یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ. اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا, وہ آپ کی شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم, اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا, پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اور وہ بارش نازل ہو جاتی. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے اللہ کو, بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروانی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے, دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں مانگنا. ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبری البیہقی میں, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے, پہلے سفر پہ جاتے یا واپس آتے, پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں السلام علیک یا ابا, میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا قبر رسول پہ حاضر ہونا, وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے آپ نے.
آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی اور نہ واسطے ڈالنے ہیں. دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں, سب ربنا کے ساتھ ہیں, کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے واسطے سے بھی آگے جا کے یہ ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی دعا کی ہے یا اسے پکارا ہے؟ شیعہ کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا مولا علی کے خطبات نہج البلاغہ, اس میں ایک خطبہ موجود ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ حسن یاد رکھنا تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے, بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حسن جب بھی تجھے مصیبت اور پریشانی ہو صرف اسی کو پکارنا, اور اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس میں اس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب مجھے بتائیں اگر یا علی مدد کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتے حسن ابن علی کو. اگر حسن ابن علی کو یا علی مدد کا عقیدہ نہیں سکھایا گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر یہ سارے انہوں نے گھڑے ہوئے عقیدے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو تجھے اپنے نبیوں سے, ان کے اہل البیت سے, ان کے صحابہ سے محبت ہے, میں اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہوگا. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے, اس کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح نیک اعمال کا وسیلہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, بالکل آپ وسیلہ پیش کریں. وہ 3 لوگ وہ غار میں پھنس گئے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے, انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا, یہ آپ کریں, بالکل کریں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جو واسطے ڈالنا فلانے دا صدقہ یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی. اس طرح کی کوئی روایت اصول محدثین کے اوپر صحیح نہیں ہے جی. سو گائز بہت ہی اچھا یہ بیان تھا, اور دعا کیسے مانگتے یہ انہوں نے بتایا. وہ 4 سٹیپ میں بتایا. پہلے ہم کرتے ہیں, مطلب نماز پڑھنے مطلب لوگ جاتے ہیں تب وہ سٹیپ بتایا انہوں نے کیسے. آخر میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے, اور سب کی دعا قبول ہوتی ہے ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنا خود کا ایگزامپل بتایا کہ کیسے ان کی ایک 2002 میں انہوں نے کعبے میں گئے تھے, تب انہوں نے ایک دعا مانگی تھی اور بول رہے تھے کہ وہ دعا میری قبول نہیں ہوئی. مطلب کچھ دعائیں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہوا کہ وہ قبول نہیں ہوئی. اس کے طور پر بھی انہوں نے ایک ایگزامپل دیا. وہ ایک فلائٹ مس ہو گئی کچھ ٹرافک کی وجہ سے ایک آدمی کی, اور وہ پلین جو ہے وہ چلا گیا, اور بعد میں اس کو واپس آتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ کریش ہو گیا ہے. تو وہ مطلب کیا بولتے کہ اس کی دعا اس کو مطلب بہت خوشی ہو گئی کہ وہ اچھا ہوا کہ وہ فلائٹ میں وہ نہیں گیا, اور میں تو بچ گیا. تو انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ دعا کرنا آپشنل نہیں ہے, ایک کمپلسری ہے ہر مسلمان کے لیے, کیونکہ جو انسان دعا نہیں کرتا وہ اللہ سے نافرمان ہے اور اللہ اس پہ ناراض ہے. تو ہر بندے نے دعا کرنی چاہیے. ویسے انہوں نے بتایا کہ دعا مطلب دکھ میں بھی دعا کرے, اور سکھ جب ہم آنندی ہوتے ہیں, جب ہم ہیپی ہوتے ہیں, تب بھی ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے. صرف دکھ کے سمے ہی اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے. بہت ہی اچھا یہ بیان تھا, اور مطلب ایسا سنتے ہی جائے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ نالج ہے ان کے بہت سارے ہم نے ویڈیو کی, آپ ہمارے چینل پہ وہ بھی دیکھیے. اور آج کا بیان کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے بتائیے, اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے. تو ملتے ہیں ایسی ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ کا خیال رکھیں.